اللہ فرماتا ہے الذین یأکلون، اور جو کھاتے ہیں ربا یعنی سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی، تو کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی، بیع کا معنی ہوتا ہے تجارت، بزنس بھی جو ہے وہ سود کی طرح ہی ہے۔ وحل اللہ البیع وحرم الربا، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے تنبیہ پہنچی، نصیحت پہنچی، آ گئی، فرمایا اور وہ سود سے باز آ گیا، فانتہا، اور وہ سود سے باز آ گیا، تو اللہ کہتا ہے فانتہا فلہ ما سلف، تو جو باز آ گیا وہ الگ بات ہے، اور فرمایا جو پہلے گزر چکا ہے وہ امرہ الی اللہ، تو اس کا معاملہ، اس کا حکم اللہ کی طرف ہے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جو پھر آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی سودی معاملہ کرے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ اصحاب نار ہیں، جہنم والے ہیں، اور ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ الذين يأكلون الربا، آیت نمبر ہے 275، اور یہ تیسرے پارے کا چھٹا رکوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یأکلون، اور جو کھاتے ہیں ربا یعنی سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی، تو کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی، بیع کا معنی ہوتا ہے تجارت، بزنس بھی جو ہے وہ سود کی طرح ہی ہے۔ وحل اللہ البیع وحرم الربا، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے تنبیہ پہنچی، نصیحت پہنچی، آ گئی، فرمایا اور وہ سود سے باز آ گیا، فانتہا، اور وہ سود سے باز آ گیا، تو اللہ کہتا ہے فانتہا فلہ ما سلف، تو جو باز آ گیا وہ الگ بات ہے، اور فرمایا جو پہلے گزر چکا ہے وہ امرہ الی اللہ، تو اس کا معاملہ، اس کا حکم اللہ کی طرف ہے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جو پھر آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی سودی معاملہ کرے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ اصحاب نار ہیں، جہنم والے ہیں، اور ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں آج صرف اسی آیت پر بات کروں گا، اور باقی ہم سود کے معاملات پر کل بھی بات کریں گے، کیونکہ آیتیں مزید اور بھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، اردو کے اندر ہم اس کو سود کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ہم انٹرسٹ کہتے ہیں، عربی میں، حدیث میں اور قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوا ربا۔ ربا جو ہے وہ الف کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، اور ربا جو ہے وہ آخر میں واو کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں واو کے ساتھ لکھا ہوا، لیکن پڑھا ربا ہی جائے گا۔ اور ایک اور آیت ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، وہاں الف کے ساتھ لکھا ہوا را، با اور الف۔ اب ربا ہوتا کیا ہے؟ ربا کا ایکچول جو میننگ ہے اس کو کہتے ہیں زیادتی، بڑھوتی۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کوئی چیز، کوئی مال کسی کو دینا اور واپسی میں بلا معاوضہ بڑھا کر جو ہے وہ چیز لے لینا، اس چیز کو کہتے ہیں زیادتی کے ساتھ جو چیز آئی ہے یہ سود ہے، یہ انٹرسٹ ہے۔ اب ربا کی دو قسمیں، ایک ربا تو بڑا مشہور و معروف ہے جس کو معلوم آپ کو ہوگا، لیکن ایک ربا وہ ہے جس کے بارے میں عوام کو اتنی آگاہی نہیں ہوتی۔ ربا کی دو قسمیں، ربا ایک کہلاتا ہے ربا نسیہ، جس سے ربا جاہلیہ بھی کہتے ہیں، ربا القرآن بھی کہتے ہیں۔ وہ یہ کہ قرضہ دینا،
قرضہ دے دینا 1 لاکھ روپے کسی کو آپ نے دے دیے یا $10,000 سمجھ لیجیے, $10,000 دے دیے اور آپ نے کہا کہ 1 مہینے بعد اگر آپ مجھے اس کو لوٹاؤ گے تو مجھے $1,200 آپ واپس کرو گے. تو یہ $200 آپ نے لیے, یہ ہے سود. اب وہ 1 مہینہ گزر گیا, 1 مہینہ گزرنے کے بعد وہ 200 آپ کو دے نہیں پایا, آپ نے 1 مہینے اور اس کو ایکسٹینشن دے دی, 1 مہینہ اور اس کو مہلت دے دی, اور لیکن یہ کہا کہ اب 200 نہیں ہو گئے, اب 400 ہو گئے. تو اب یہ جو جیسے جیسے مہلت کے عوض ایکسٹینشن کی مد میں آپ قرضہ بڑھاتے جائیں گے, ان 10,000 روپے پر وہ سارا کا سارا سود ہوگا. اللہ نے اس کو سخت حرام کیا. یا پھر اس کے علاوہ یہ ہو گیا کہ آپ نے کہا نہیں بھائی 10,000 اپنے پاس رکھو, جتنے مہینے بعد دو گے ہر مہینے مجھے اتنے % دے دیا کرو, جو بینک کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ایکچوئل جو اماؤنٹ ہے کیپٹل وہ نہیں چاہیے. بینک چاہتا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو کیپٹل اماؤنٹ دے دیں. یعنی آپ بینکر کے پاس جا کر کہیں کہ میں نے جو آپ سے لیے تھے $2 لاکھ ادھار, میں آج اس کو لوٹانا چاہتا ہوں آپ کو, کیونکہ میرے پاس اچانک سے میرا کہیں سے پیسے آ گئے. تو بینکر کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو اس بات پر قائل کرے کہ آپ بینک کے پیسے واپس نہ کریں, بلکہ آپ وہ کہے گا بھائی جو آپ ہیں وہ کہیں اور یوٹیلائز کر دیں, ہمیں ہمارا % دیتے رہیں. تو یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو کہتے ہیں سودی معاملہ, یہ سود ہے. اس کو ہی کہا گیا ربا القرآن, اسی کو کہا ربا جاہلیہ, اسی کو کہا گیا ربا نسیہ. یہی زمانے جاہلیت میں زیادہ عام تھا کہ لوگ قرضہ دیتے تھے, قرضے پر پیسے بڑھاتے تھے. ایک ہے ربا الحدیث, جس کو ربا الفضل بھی کہا گیا, وہ حدیث کے اندر مینشن ہے. وہ حضور علیہ السلام نے 6 چیزیں بیان کی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا سونے کو سونے سے بدلے, چاندی کو چاندی کے بدلے, گندم کو گندم کے بدلے, جو کو جو کے بدلے, کھجور کو کھجور کے بدلے, اور نمک کو نمک کے بدلے. یہ 6 چیزیں حضور علیہ السلام نے فرمایا, ان کو جب آپس کے اندر ان کا تبادلہ کریں گے تو ان کو ایک طرف زیادتی کے ساتھ بیچنا جائز نہیں. یعنی میرے پاس 10 کلو گندم ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی والی 15 کلو مجھے دے دو, میں اپنی 10 کلو آپ کو دے دوں گا, یہ حرام, یہ سود ہے. کوئی میں آپ کے پاس کھجور رکھی ہوئی تھی, آپ نے کہا میری 10 کلو کھجور آپ لے لو لیکن 15 کلو آپ مجھے دینا پڑے گی. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آدمی کرے گا کیوں, پاگل آدمی ہے کہ ایک بندے کے پاس 10 کلو کھجور ہے اور سامنے والے کی 15 کلو لے کر اپنی 10 کلو دے گا. تو وہاں سوال جب یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ کہ کوالٹی کا فرق آئے گا. آپ کے پاس 10 ہیں اجوا, میرے پاس ہیں 15 کلو دوسری کھجور. اب اجوا کی مارکیٹ زیادہ ہے تو آپ کہیں میں اجوا اپنی 10 کلو آپ کو دے دوں گا, لیکن آپ کے پاس جو انبر ہے یا آپ کے پاس جو دوسری کھجور ہے آپ کو 15 کلو 5 کلو بڑھا کر مجھے دینی پڑے گی. تو اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو سونے کے بدلے, چاندی کو چاندی کے بدلے نقد یعنی فوراً پیشتر آپس میں تبادلہ کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی سود ہے. اب اس کی اس زمانے میں حاجت کیا پڑتی تھی, ٹرانزیکشن کس طرح ہوتی تھی کہ اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے بارٹر سسٹم تھا ٹریڈ کے لیے. یعنی کہ بارٹر سسٹم سے مراد یہ کہ بھائی مجھے جو ہے وہ بکری کی ضرورت ہے اور آپ کو دمبے کی ضرورت ہے, تو میں نے اپنا دمبا آپ کو دے دیا, آپ کی بکری لے لی. پھر کیا ہوا, ٹریڈ کے لیے کیا ہوا, سونے کے سکے ایجاد ہوئے جس کو دینار کہا جاتا تھا, چاندی کے سکے ایجاد ہوئے ٹریڈ کے لیے جس کو جو ہے وہ درہم کہا جاتا تھا. اب ایک بندہ ہے وہ 100 دینار لے کسی سے ادھار پہ اور کہے کہ بھائی 2 مہینے بعد لوٹانا, لیکن کتنے لوٹانا, 110. تو یہ تو سود تھا. تو اب اس نے سوچا کہ یار ایسا کر لیتے ہیں کہ میں تم سے جو کیا کرتا ہوں کہ 100 سونے کے سکے جو ہے 110 سونے کے سکے تم سے خرید لیتا ہوں, تم سے پرچیز کر لیتا ہوں. تو وہ ہمارا کریڈٹ ٹریڈ نہیں کہلائے گا, سیل ٹریڈ ہو جائے گا, اور اس طریقے سے ہم جو اس معاملے سے بچ جائیں. کہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی منع فرمایا. حضور نے فرمایا سونے کو سونے کے بدلے زیادتی کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں تبادلہ نہیں کر سکتے. جس طرح آج کے دور میں آپ کے پاس 22 کیرٹ کا سونا ہے, آپ کے پاس ایک ہار رکھا ہوا ہے, آپ کے پاس رنگ ہے, آپ کے پاس ایئر رنگ ہے, آپ کے پاس 22 کیرٹ کا سونا ہے. میرے پاس بھی ایئر رنگس ہیں, لیکن میرے پاس جو ایئر رنگس ہیں اس کے اندر کیا ہے کہ وہ 20 کیرٹ کے ہیں, 18 کیرٹ کے. تو اب آپ مجھے کہیں کہ بھائی میں 1 تولہ اپنے 22 کیرٹ والے ایئر رنگ دوں گا, لیکن تم بھی ایئر رنگ مجھے جب دو گے تو اس کے اندر تمہیں جو ہے نا 1.5 تولہ دینا پڑے گا, کیونکہ میرے 22 کیرٹ کے ہیں, تمہارے 19 کے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اس عمل کو کہتے ہیں ربا الفضل. یہ لوگوں کے علم میں نہیں ہوتی. تو گندم کو گندم کے بدلے, جو کو جو کے بدلے, کھجور کو کھجور کے بدلے, نمک کو نمک کے بدلے,
سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، یہ 6 چیزوں کو سیم سیم اگر ہوگا، آپ نے 2 تولہ دیا 2 تولہ لے لیا جائز، 2 تولہ سونا دیا 2 تولہ چاندی دی 2 تولہ چاندی لے لی، 5 کلو گندم دی 5 کلو گندم لے لی، اس طریقے سے نقد ہو گیا۔ ادھار کے اندر بھی شریعت نے منع کی، یعنی ایک بندہ کہے کہ دوں گا میں تمہیں 5 کلو گندم ہی لیکن 1 مہینے بعد دوں گا میں تمہیں جو ہے وہ 5 تولہ ہی سونا، یعنی 5 تولہ تم مجھے دو، مجھ سے 5 تولہ تم بعد میں لے لینا، تو سونے کو سونے کے بدلے ادھار کے اندر بھی جائز نہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ربا الفضل۔ میں انشاءاللہ اور ڈیٹیل کروں گا، آپ سمجھ لیں، آج اتنا سمجھ لیں کہ میں نہیں چاہتا کہ ایک دن میں اتنی زیادہ آپ کو علمیت کی باتیں بتا دوں کہ آپ کے 2-4 باتیں بھی ذہن میں نہ رہیں۔ تو آپ آج کے لیے اتنا سمجھ لیجئے، ربا کی 2 قسمیں ہیں، ایک ربا النسیہ ہے جو ادھار والی میں نے آپ کو کنڈیشن بیان کی، اور دوسری ربا الفضل ہے جس کو ربا الحدیث کہا گیا۔ 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس کو برابری کی بنیاد پر تو ایک دوسرے کا تبادلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں زیادتی نہیں کر سکتے کہ ایک طرف کم چیز ہو ایک طرف زیادہ ہو، اور وہ 6 چیزیں میں نے بیان کر دی۔ اب اس کے بعد علماء کے اندر ڈفرینس آف اپینین ہے کہ کیا یہ 6 چیزوں کے اندر ہی ہے یا کسی بھی چیز کے اندر آپ برابری، کوئی بھی چیز جو ہے، یعنی مثال کے طور پر اب کوئی دلیا ہو گیا یا کوئی اور چیز کھانے کی ہو گئی، ٹماٹر ہو گئے یا کوئی اور بھی چیز ہو گئی، اب جناب سبزی ہو گئی، اب ان کو ایک چیز کے بدلے ایک ہم جنس، جس کو آپ ہوموجینیس کہہ لیجئے، ایک جیسی ہم جنس چیزیں ہیں، کیا ان کا تبادلہ ان 6 کے علاوہ جو ہم جنس ہیں ان کا تبادلہ زیادتی کے ساتھ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اس پر ڈفرنس آف اپینین۔ امام اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کرائیٹیریا وزن کے اعتبار سے ہوگا، امام مالک فرماتے ہیں کرائیٹیریا جو چیزیں ہولڈ کی جا سکتی ہیں، جن کا ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، کرائیٹیریا وہ ہوگا۔ تو بہت الگ الگ ڈفرنس آف اپینین ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ 2 ربا ہوتے ہیں۔ تو ایک ربا تو وہ ہے جو عمومی طور پر عام ہے، وہ کیا ہے؟ کسی کو ادھار دینا اور ادھار پر اس سے زیادہ پیسے لے لینا۔ اللہ نے کہا کہ جو ایسا کام کرے گا وہ قیامت کے دن کھڑا نہیں ہو سکے گا، لیکن ایسا کھڑا ہوگا یتخبطہ الشیطان، جیسے اسے شیطان نے چھو کر خبتی کر دیا۔ خبتی جو ہے ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ یار یہ تو خبتی ہو گیا ہے، تو وہی عربی کا لفظ ہے خبتی۔ خبتی تا سے نہیں، تو سے۔ امام راغب اصفہانی نے کہا خبد اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو بندہ درخت سے پتوں کو جھاڑتا ہے، اس کو بھی خبتی کہتے ہیں، یعنی اس عمل کو بھی، درخت سے پتوں کو جھاڑنا۔ کبھی آپ بندے کو دیکھیے جو درختوں سے پتوں کو جھاڑ رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے اور جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ لاٹھی مار رہا ہوتا ہے۔ اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ لاٹھی لگ کہاں رہی ہے، درخت کو نقصان کتنا پہنچ رہا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں، اس کے ذہن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پتے جھاڑنے۔ اب کسی بھی طرح پتے جھڑیں، اب شاخ پر لگیں، جڑ پر لگیں، پتے پر لگیں، پھول پر لگیں، اس سے ڈنڈا مارنے سے غرض ہوتی ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی کتاب المفردات القرآن میں کہ خبض کا معنی اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ویسے جو عربی زبان کے اندر خابط اللیل اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اندھیرے میں، جو اندھیرے کے اندر، رات کے اوقات کے اندر پاگل ہو جائے، نہ اسے نہ ادھر کا دکھائی دے نہ ادھر کا دکھائی دے۔ اور عرب کے معاشرے کے اندر یہ لفظ زیادہ تر استعمال ہوتا تھا ایسا شخص کہ جو بندہ پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ جائے کہ نہ اس کو یہاں کی خبر نہ یہاں کی خبر، نہ کپڑوں کا ہوش نہ بالوں کا ہوش، رال ٹپک رہی ہے اور بالکل پاگل ہو گیا، اس کو کہتے تھے کہ جناب یہ خبتی ہو گیا۔ اور یہاں پر شیطان کی جو قید لگائی ہے، عرب کے لوگ استعمال کرتے تھے، اس طرح اردو میں بھی کہتے ہیں نا، اس کو کیا ہوا یار، حضرت جن چڑھ گیا اس پہ۔ کوئی غصہ کسی کو آ جائے اور کسی کو نہیں دیکھ رہا ہو، نہ اس کو ماں کی تمیز ہے نہ باپ کی تمیز ہے، تو آپ اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، بھائی تجھے جن چڑھ گیا تھا کہ کل پاگل واگل ہو گیا تھا، کسی کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا تو وہ جو ہم کہتے تھے، تو وہی عرب کے لوگ بھی جب کسی بندے پر جنون کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، پاگل ہو جاتا تھا، تو اس کے لیے کہتے تھے کہ بھائی یہ کہتے تھے یتخبطہ الشیطان من المس، اسے جن نے چھو کر، شیطان نے چھو کر خبتی کر دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی قیامت کے دن حالت کیسی ہوگی؟ فرمایا ان کی حالت ایسی ہوگی کہ جس طرح انہیں شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا۔ یعنی اب ایک لمحے کو سوچئے کسی مجنون پاگل آدمی کو کہ چہرے سے ڈال ٹپک رہی ہے، نہ دائیں کی خبر نہ بائیں کی خبر، نہ کپڑوں کا ہوش نہ بال بنانے کا ہوش، بالکل پاگل مجنون آدمی ہو گیا۔ کل قیامت کے دن وہ کبھی ادھر گر رہا ہوگا کبھی ادھر گر۔ کچھ علماء نے اس کا تفسیر میں لکھا خبتی سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے پیروں پر صحیح طرح کھڑا نہ ہو سکے،
جیسے ہی کھڑا ہو تھوڑی دیر میں گر جائے، پھر کھڑا ہو پھر گر جائے، پھر کھڑا ہو پھر گر جائے۔ فرمایا یہ عالم ہے اس خبتی شخص کا کہ جو سود کھاتا ہے۔ اب یہاں پر علماء نے زیادہ تر بات لکھی ہے قیامت کے دن کی، لیکن چند ہمارے مفسرین نے بڑی خوبصورت جملہ لکھا۔ انہوں نے کہا کہ جیسی حالت اس کی دنیا میں تھی اللہ قیامت کے دن بھی ایسی کر دے گا۔ قیامت کے دن جب آدمی کھڑا ہوگا تو بتائیے جب خبتی ہو جائے گا تو اپنے اعمال کا جواب کیسے دے گا؟ خبتی ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا، اس سے کھڑا ہی نہیں رہ جا رہا ہوگا، تو کس طریقے سے معاملات کو قیامت کے دن ڈیل کرے گا؟ لیکن دنیا کے اندر علماء جو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں جو سودی آدمی ہوتا ہے، جو سود پر کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ پاگل ہو جاتا ہے۔ پاگل کس طرح ہو جاتا ہے؟ اس کو یہ فکر ہوتی ہے اس سے بھی پیسے لینے سود کے، اس سے بھی پیسے لینے، کبھی اس کے گھر پر جائے گا، کبھی اس کے گھر پر جائے گا، کبھی اس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، رات بھر سوچتا رہے گا کہ یار وہ میرا آدمی سود نہیں دے رہا ہے، اب مجھے کون سے گنڈے بھجوانے، پولیس کو کس طرح انوالو کرنا ہے، کس طرح اس کے ساتھ بدماشی کرنی ہے، کس طرح اس سے لڑنا ہے۔ یعنی سود خور جو ہوتا ہے وہ اتنا گریڈی ہو جاتا ہے پیسوں کے چکر کے اندر۔ آج دیکھیں آپ سود کے معاملات ابتدا کے اندر تو دنیا نے بڑے حسین بنا دی، آپ کو بٹھائیں گے، جب سود دینے کا معاملہ ہوگا کہ جناب آپ کو سود پہ قرضہ دیا جا رہا ہے، چائے پلائی جائے گی، اے سی میں بٹھایا جائے گا، لیکن اگر آپ پیسے ادا نہ کر سکے سود، تو پھر آپ کو بتایا کہ کہاں کا آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کا بنگلہ، آپ کی بینک بیلنس، آپ کے بچے، آپ کی فیملی۔ سود جو لینے والا ہے، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی بندہ انڈیویجول ہو، وہ ایسا بیہیو کر رہا ہوتا ہے جیسے پیسوں کے چکر میں خپتی ہو گیا۔ یعنی ایک بندے سے اس سے پاٹ بیٹھا کر بات کی جائے، کیا مسئلہ یار، چھوٹ کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ کہا نہیں بھی مجھے اپنے پیسے چاہیے۔ تو وہ جو سود بندے کی کنڈیشن دنیا میں ہو جاتی ہے، نہ اس سے اپنا ہوش ہوتا ہے، بس پیسہ 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 پیسہ، قیامت کے دن بھی وہ اس طرح خپتی ہو جائے گا۔ اور وہ کس وجہ سے ہوگا؟ وہ کہیں گے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، وہ اس لیے کہیں گے یہ بات، وہ کہیں گے کہ بھائی تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ سود تجارت کی طرح، بلکہ جتنی بھی دنیا میں بزنس ہو رہے ہیں، جو سود پر کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ صرف آج لوگ نہیں بلکہ اس زمانے کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تو جیسی باتیں کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ بھائی جو تجارت ہے، بیع ہے، با یا عین مانے تجارت، ذالک بانہم قالوا انما البیع، اور جو بے ہے، تجارت ہے، وہ بھی سود کی طرح ہے۔ کس طرح سود کی طرح؟ ان کے نزدیک وہ کہ لاجک یہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ ایک چیز لائے مارکیٹ کے اندر 100 روپے کی اور آپ نے بیچ دی 120 روپے کی، تو آپ نے 100 روپے کی چیز پر 20 روپے لیے نا، زیادتی کی نا آپ نے، یعنی کچھ چیز لی آپ نے 20 روپے، تو 100 پر آپ کو 20 روپے ملے نا بڑھ کر۔ اور ایک بندہ کوئی چیز لا نہیں رہا، بس وہ پیسہ لگا رہا ہے، پیسہ دے کر 20 روپے لے رہا، تو آ تو 20 روپے رہے، چاہے چیز بیچ کر 20 روپے آئے یا بغیر چیز بیچے پیسوں کی مد میں آ جائیں۔ تو یہ جواز پیش کرتے تھے اس زمانے کے لوگ بھی، اور اس زمانے میں بھی اگر کسی سے بات کریں تو وہ بھی کچھ لوگ جن کو دین کا شعور نہیں ہے یا دیندار نہیں ہے، دین سے دور ہیں، دین کے باغی لوگ ہیں، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ کبھی تجارت بھی، بزنس بھی تو وہی ہے، اس میں بھی آپ ایک چیز لیتے مارکیٹ سے کچھ کی ہے، اور ہول سیل کتنے کی ہے اور ریٹیل میں کتنے کی ہے۔ تو اب اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ اللہ نے ان کا جواب ان کی اس لاجک سے نہیں دیا، بلکہ کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ کہتا ہے اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فرمایا ان کی بات کی تردید کیوں نہیں کی؟ تو بہت خوبصورت بات کی اصلاحی صاحب نے اپنے تدبر قرآن میں، کہ اس وجہ سے تردید نہیں کی اس بات کی کہ جناب پاگلوں کی بات کا جواب نہیں دیا جاتا، کیونکہ قرآن نے اس سے پہلے کیا کہا؟ ان کی عادت کیا، پاگل ہے وہ، ان کو اتنا واضح فرق تجارت میں ہے اور اتنا واضح فرق جو ہے وہ سود میں ہے، ان کو اس سود کا اور تجارت کا فرق نہیں پتا، تو ایسے پاگل لوگوں کی بات کا بھی جواب نہیں دیتے۔ اور اگر ان کی عقل میں نہیں آ رہی تو ان کو بتا دو کہ خدا جس نے دنیا بنائی ہے، جس نے تمہیں بنایا، اس نے اس کو حلال کیا ہے تجارت کو، اور اللہ نے حرام کیا، تو اب چوں چرا نہ کرو، تمہیں سمجھ میں آتا ہے تب بھی، سمجھ میں نہیں آتا تب بھی، خدا نے سود حرام کر دیا بس۔ تو اب یہ بات دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ جو سود خور ہوتا ہے، مال کی محبت اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا دماغ کام نہیں کرتا، کیونکہ سود ایک بالکل الگ شے ہے، تجارت بالکل الگ شے ہے۔ تجارت کے اندر رسک انوالو ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز جس کی مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ ہے، مارکیٹ میں ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے، لوگ چاہتے ہیں،
تو اس ڈیمانڈ کی چیز کو وہ ایک جگہ سے پرچیز کرتا ہے اس کو سپلائی کرنے کے لیے، اور اپنے مال کو لگاتا ہے، وہاں دوڑ لگاتا ہے، ہول سیل مارکیٹ جاتا ہے، ہول سیل مارکیٹ سے جا کر اس کا ٹائم لگتا ہے، اس کی محنت لگتی ہے، اس کی مشقت لگتی ہے، اس سے ڈیل بناتا ہے، ڈیل بنا کر کہتا ہے بھائی کتنے پیسوں میں دو گے، وہ پیسے لے کر آتا ہے اور پیسے اپنے وہاں پھنساتا ہے، پیسے پھنسانے کے بعد اب وہ جو کموڈیٹی ہوتی ہے وہ لے کر آتا ہے اور مارکیٹ کے اندر اب اپنا رسک انوالو کرتا ہے، اب اپنی دکان پر لے کر آتا ہے، دکان پر لا کر کسی پر زبردستی نہیں ہوتی کیونکہ وہ لوگ اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مارکیٹ میں جیسے چکن کو لے لیجیے، آپ ہول سیل کے اندر چکن آپ نے پرچیز کی پیچھے سے، اب آپ اپنے ریسٹورنٹ کے اوپر لے کر آ رہے ہیں، لے کر آ کر آپ نے رکھ دی ہے، رسک انوالو کیا ہے کہ مارکیٹ کا بھاؤ کبھی چڑھ بھی جائے گا اتر بھی جائے گا، آپ نے پرچیز پیچھے سے کتنا کیا، ہو سکتا ہے 2 روپے آپ کو زیادہ بڑھ کر مل جائے، ہو سکتا ہے مارکیٹ کا ریٹ نیچے چلا جائے تو آپ 2 روپے نیچے بھی آ جائیں، اس میں رسک انوالو ہوتا ہے۔ تو وہ جو 20 روپے آپ اوپر لے رہے ہیں یا 30 روپے آپ اوپر لے رہے ہیں تجارت میں، وہ تو آپ کا معاوضہ ہے، وہ اس محنت کا، جو محنت میں آپ نے باغم دوڑی کی، ہول سیل مارکیٹ میں رابطہ بنایا، وہاں سے مال آیا، ٹائم لگایا، اس تمام چیزوں میں جو محنت اور مشقت شامل ہوئی تجارت میں، تو اس کے بدل کے طور پر آپ منافع لے رہے ہوتے۔ اور سود کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، اللہ اکبر۔ تو اب بتائیے کہ آپ کتنا زیادہ رسک انوالو ہے، لیکن سود میں رسک انوالو نہیں ہوتا۔ سود میں آدمی جو سب سے بڑی نوعیت ہے نا، وہ ہوتا بے رحم۔ سودی آدمی کہتا ہے، جی فرمائیے۔ ہاں، میں وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ حدیث پیش کرتا ہوں اس معاملے کو بیان کرنے کے بعد سوال آپ نے کیا کہ سود دینے والا تو گناہگار ہے، اور مطلب سود لینے والا تو گناہگار ہے، سود دینے والے کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا سود دینے والا، سود لینے والا، یعنی سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا اور سود پر گواہ بننے والا، ان سب پر اللہ کی لعنت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی کہ اگر 2 بندے کوئی سودی معاملہ کر رہے ہیں تو اپنے تیسرے دوست کو کہا یار ایسا کر، تو ہماری ڈیل لکھ دے، ہماری ڈیل میں شامل ہو جا، یا تو پیپر سائن کر دے، یا تو ہمارے ساتھ جا کر اگر ہم آپس میں قرضوں کے کوئی سود پہ معاملات کر رہے ہیں تو ہمارا اس معاملے میں گواہ بن جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پہ گواہ بننے والے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا، آپ نے سوال کیا، سوال کا جواب دینے کے بعد اس طرف بات کرتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا۔ تجارت کے اندر رسک کا فیکٹر کتنا انوالو ہے، اور جو تجارت کر رہا ہے وہ کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ تم یہ پروڈکٹ اتنے % مجھے لو، مارکیٹ میں جو ریٹ سب چلا رہے وہی ریٹ وہ چلا رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جب آپ سود پر قرضہ دیتے ہیں تو سامنے والے کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے گھر پر سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کسی کو 10,000 دے دیے، نہ آپ کی محنت نہ آپ کی مشقت، صرف ایک سرمایہ آپ نے دے دیا۔ اب جناب سامنے والا لینے کے بعد آندھی اور طوفان کے اندر اس کو استعمال کرے یا امن کی حالت میں استعمال کرے، وہ اس سے نقصان کر دے، سارا اس کا کیپٹل اماؤنٹ ضائع ہو جائے یا اس پر 10,000 بنا لے، آپ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، آپ کو اپنی پرسنٹیج سے پرواہ ہوتی کہ بھائی میں نے آپ کو اتنے % پہ سود معاملہ دیا تھا، کاروبار تباہ ہو گیا، طوفان آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تم معذور ہو گئے، تم اپاہج ہو گئے، مجھے میرے پیسے چاہیے۔ تو یہ سود جو ہے بے رحمی پیدا کرتا ہے، اور جو سود خور آدمی ہوتا ہے وہ کبھی بھی مجبور کی مدد نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے پہلے دو رکوع کے اندر کیا کیا؟ خرچ کرو، یتیموں پر خرچ، غریبوں پر خرچ، مجاہدوں پر خرچ، دینداروں پر خرچ۔ اب خرچ کس پر کیا جائے گا؟ جس کو نیڈ ہوگی۔ لیکن جب سود خور آدمی ہو جاتا ہے تو لوگوں کی وہ نیڈ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو کہتا ہے بھائی تیرا کام ہے، میں سمجھ رہا ہوں، آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ، تجھے پیسے چاہیے، لیکن بھائی میرا کیا فائدہ؟ تیرے کو 10,000 دینے میں میرا کیا فائدہ؟ مجھے کیا ملے گا؟ تو سود خور آدمی ہمیشہ جب بھی کسی کے ساتھ ملائی کرے گا، اس میں اس کے دماغ کے اندر یہ بات غالب رہے گی، مجھے کیا ملے گا؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم لوگوں کو قرض بھی دو، تم لوگوں کو خیرات بھی کرو، اور تمہارا فائدہ کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ دے گا فائدہ، بندے سے نہیں لو فائدہ، بندوں کو چھوڑ دو کہ اگر کسی کو حاجت ہے تو اس کی مدد کر دو۔ لیکن سود خوری کیا کرتی ہے؟ آدمی کو بے باک بناتی ہے، اور سودی نظام جو ہے وہ معاشرے کے اندر
بے رحمی پیدا کرتا ہے، سودی معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک بے چینی پیدا کرتا ہے، بے اطمینانی پیدا کرتا ہے، بے سکونی پیدا کرتا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں جو آپ نظام دیکھ لیں، ہمارے پاس بہترین گاڑیاں ہیں، بہترین گھر رہنے کے لیے ہیں، لیکن چونکہ نظام سارا اس سودی نظام ہے تو آپ دیکھ لیں بے چینی اور بے سکونی ہے۔ کوئی ملین کے گھر میں بھی رہ رہا ہے، اس کو 6 مہینے کا پراپر سکون نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہر مہینے مجھے مورگیج ادا کرنی ہے، ہر مہینے مجھے یہ پیمنٹ جانی ہے، یہ پیمنٹ جانی ہے، یہ پیمنٹ جانی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ایک پورے نظام کے تحت، لیکن یہاں مورگیج اور دیگر معاملات پر علماء نے الگ انشاءاللہ دلائل میں پیش کروں گا جن کے تحت ان کو جواز کے فتاوی دیے ہیں شریعت کی روشنی میں، لیکن میں اوورال نظام کی بات کر رہا ہوں کہ جب ایسا نظام بن جائے گا تو وہ نظام آپ کو سکون پرووائڈ نہیں کرے گا۔ وہ نظام، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ اگر میں نے 4 مہینے پیمنٹ نہیں کی اور اچانک خدا نہ خواستہ میرا بزنس بند ہو گیا، میری جاب چلی گئی اور 6 مہینے پیمنٹ میری لیٹ ہوئی، تو مجھے فوراً مجھ سے محبت نہیں کی جائے گی، مجھے ریلیکسیشن نہیں دی جائے گی، مجھے گھر سے نکال کر باہر کھڑا کر دیا جائے گا، مجھے گاڑی سے باہر نکال کر باہر کھڑا کر دیا جائے گا اور 6 مہینے بعد میں روڈ پر کھڑا ہوا ہوں۔ تو یہ کیا بے چینی اور بے سکونی، یعنی اچھی جگہ رہنے کے باوجود، اچھی گاڑی چلانے کے باوجود اس نظام کے تحت ہم رہتے ہیں تو ہمیں یہ بے چینی اور بے سکونی دیتا۔ قرآن کریم جو ہے، قرآن کریم معاشرے کے اندر رحم پیدا کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم چاہتا ہے اگر تمہارے پاس مال ہے تو امیر اپنے مال کو نکال کر غریبوں کو تقسیم کرے۔ پھر فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو، حرام کیا ہے ربا کو، سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ یعنی اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اب تمہارے سمجھ میں آئے نہ آئے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس سے بچو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ، موعظہ کا معنی ہوتا ہے نصیحت، کچھ نے ترجمہ کیا تنبیہ، فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے تنبیہ ہے تمہیں، یعنی بڑا سخت حکم، حاکمانہ حکم اللہ کہہ رہا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے یہ آرڈر ہے، تمہیں تنبیہ ہے کہ اس سے بچو۔ فَانْتَهَا، تو بس جو رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، تو اس کے لیے وہ ہے جو اس نے پہلے کیا۔ یعنی اگر پہلے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے سود وغیرہ لیا ہے تو اللہ رب العزت کا معاملہ اس کے سپرد ہے، اس نے لیا تو چلو اب وہ معاملہ نہیں ہے، لیکن اب نہیں لینا ہے۔ لیکن اب یہاں ایک اور جملہ دیکھیے جو آگے آ رہا ہے، اس پر نقطہ رکھیے کہ قرآن کریم میں زمانے ماضی کے جرائم کے اوپر جب اللہ بیات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پہلے اگر کیا ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جیسے 4 پارے کی آخری آیت ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن الا ما قد سلف، جنہوں نے پہلے کیا ہے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی سلف کا لفظ یہاں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ کان غفور الرحیم، بلکہ اللہ رب العزت نے سود خور کو یہ تنبیہ کر دی ہے کہ فَلَهُ مَا سَلَف، تو جو رک گیا تو اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا پہلے، لیکن اس کا جو پہلے کا معاملہ بھی ہے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا حکم، اس کا امر اللہ کی طرف ہے۔ یعنی کہ اگر تم بات کرو گے گناہ کی تو گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن قیامت کے دن وہ پچھلے معاملے پر بھی اللہ پر ہے، پکڑ لے تو پکڑ لے، بخشے تو بخش لے۔ اس کا ریزن کہ یہ بات کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ آدمی جب سود خور سود سے نکل کر تجارت کی طرف آئے گا تو اس کے دماغ میں کیا بات آئے گی؟ یار جب سے سود چھوڑا ہے محنت بھی کرنا پڑ رہی ہے، رسک بھی لینا پڑ رہا ہے، بھاگم دوڑی بھی ہو رہی ہے۔ پہلے صحیح تھا، پہلے صحیح تھا کہ پہلے جو ہے نا بیٹھے رہتے تھے، کچھ کرنا نہیں پڑتا تھا، لوگوں کو جو ہے انٹرسٹ کے اوپر ہم نے پیسے دے دیے تھے، پیسے آتے رہتے تھے۔ تو اللہ نے پہلے والے معاملے پر آدمی اگر کیا ہے تو پہلے والے معاملے پر ڈرتا رہے اللہ سے کہ کہیں اللہ پہلے پر پکڑ نہ لے۔ تو ہمیشہ جب بھی سود کو یاد کرے جو زمانے ماضی میں لیا ہو، جب بھی سودی معاملہ یاد ہو تو اللہ سے ڈرے۔ اور اگر آدمی بار بار وہ سودی معاملہ یاد کرے گا تو اگر کسی سے سود لے کر کسی کو اس نے تباہ کر دیا ہوگا تو آدمی کو اگر یہ معاملہ یاد ہوگا کہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ یہ معاملہ جو پہلے بھی میں نے کیا ہے اللہ کے سپرد ہے، تو آدمی چاہے گا کہ اب اگرچہ مجھے اللہ نے ہدایت دے دی ہے، لیکن زمانے ماضی میں جن لوگوں سے میں نے سود لیا تھا اور جو لوگ میرے سود لینے کی وجہ سے کاروباری طور پر تباہ ہو گئے، تو آدمی بعد میں جا کر ان کے ساتھ مدد کا معاملہ کرے گا تاکہ اللہ تعالیٰ وہ زمانے ماضی کی خطائیں اس کی معاف کر دے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو پہلے کیا ہے
وہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو پکڑ لے، تاکہ آدمی زمانے ماضی کے اس معاملے پر بھی ڈرتا رہے۔ پھر فرمایا ومن عاد، لیکن پھر بھی اگر کوئی لوٹے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا کہ اس زمانے میں بہت زیادہ تجارت میں اور قرضوں میں سود انوالو تھا، اللہ نے کہا ومن عاد، اور پھر اگر کوئی دوبارہ اعادہ کرے، لوٹے سود کی طرف، فاولئک اصحاب النار، وہ سارے کے سارے اصحاب النار ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر ایک کچھ سوال آتا ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا کافر، لیکن اللہ نے یہاں پر سود خور کے لیے بھی کیا کہا کہ وہ بھی جہنم میں ہمیشہ رہے گا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں سود خور کی کہا نا کہ جو اگر لوٹے تو وہ اصحاب نار ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو اس کا علماء نے جواب یہ دیا کہ ایک آدمی سود کھاتا ہے، سود پر کام کرتا ہے، لیکن سود کو سمجھتا حرام ہے، تو وہ بندہ گناہگار ہے، فاسق ہے، سخت گناہگار ہے، سخت حرام کام کرنے والا ہے، لیکن وہ بندہ کافر نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص ہے کہ سود پر کام کرتا ہے، سود کھاتا ہے، سود کی لین دین کرتا ہے، اور سود کو حلال سمجھتا ہے، سود کو جائز سمجھتا ہے، اور سود کے حلال پر اس پر بحث مباحثہ کرتا ہے کہ نہیں یہ جائز ہے، یہ کیسے شریعت نے اس کو حرام کر دیا؟ تو اگر کوئی سود کو جائز سمجھ کر کھائے گا تو کافر ہو جائے گا۔ یہ قرآن نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا۔ تو ایک بندہ سود کام کر رہا ہے لیکن اس کو برا سمجھتا ہے، اس کو کہتا ہے ہاں حرام ہے، میں کر رہا ہوں لیکن ہے حرام، تو فاسق ہے، گناہگار ہے۔ لیکن ایک بندہ کرے حرام کام اور اس کو کہے کر میں حلال رہا ہوں، کر میں صحیح رہا ہوں، اور سود کو جائز سمجھے، تو اس جائز سمجھنے کی وجہ سے وہ بندہ کفر کی طرف چلا جائے گا، اور کافر جو ہوتا ہے ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کی دولت نصیب کرے، ہماری تجارت میں خوب برکتیں عطا کرے، سود کے نوالے سے بھی، حرام کے لقمے سے بھی ہمیں اپنی پناہ اپنی ایمان نصیب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرش محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔